السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسا کیا رکھا ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہر دور میں مسلمان، یہود، عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک ایسی جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں، وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی حرمت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دل میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دے کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سما پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے فتح کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے یہ لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑنے لگے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے لیے نبی کی خدمت میں ڈالا۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ چنانچہ وہ صندوق ان کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی اور اس مقدس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مبارک جوتیاں، ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کے چند تختے، کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ کچھ نبی علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ شامل تھے۔ قرآن نے صندوق سکینہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے: اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ
اور چیزیں بھی ہوں گی۔ موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس تابوت کو بخت نصر پہلے حملے کے دوران ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے بعد مال غنیمت کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس وقت کے بعد سے یہ تابوت غائب ہے۔ بہت سے ماہر آثار قدیمہ خصوصاً یہودی اس کی تلاش میں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر کھوئی ہوئی اس روحانیت کو حاصل کر سکیں جو کبھی ان کو حاصل تھی۔ تو ناظرین، اس تابوت کو امام مہدی برآمد کریں گے، جس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد سلام قبول کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔